بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وقال تعالى إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وقال تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله، وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، آج آپ کے سامنے 3 باتیں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں پختگی پیدا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتحاد کی زندگی گزاریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عاجزی اختیار کریں۔ پہلی بات کہ عقیدے میں پختگی ہو کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف ہمارے رب اللہ سے ہوتا ہے۔ اس بات کا یقین دل سے کریں۔ اگر اس بات کا ہمارے دل میں یقین پیدا ہوگا، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، کامیابی کامرانی کی منزل کو ہم بآسانی آرام سے پہنچ سکیں گے۔ عقیدے میں اگر کمزوری ہوگی، پھر ہر طرف ہمیں در در کی ٹھوکریں ضرور ضرور کھانا پڑے گا۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت حالات تھوڑے ناساز چل رہے ہیں، اتحاد کی بات کرو۔ بھائی غور کریں، اتحاد ایک ضروری چیز ہے، مگر اتحاد سے بھی زیادہ جو ضروری چیز ہے، وہ ضروری چیز عقیدوں کا صحیح ہونا ہے۔ اگر عقیدوں میں کمزوری ہوگی، اتحاد کیا کام کا رہے گا؟ تو اس لیے اپنے عقیدے میں پختگی پیدا کریں۔ جو کچھ بھی ہو، شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کریں۔ ہاں، کچھ اختلاف نظریے کا ہوتا ہے، اولا غیر اولا کا فرق تو ضرور ہوتا ہے، مگر اسی چیز کو ہم کوئی ایک ایسی چیز کر بیٹھیں جو ہمیں دین سے دور کرنے والی ہو، جو اللہ سے دور کرنے والی ہو، جو شریعت سے دور کرنے والی ہو، جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہو۔ اس چیز سے بچنا اور اس چیز کو بیان کرنا دونوں چیزیں لازم ہیں۔ مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختلافی بات نہ کرو۔ بھائی، اگر کوئی جا کر کسی مزار پر سجدہ کرے، یہ ناجائز عمل ہے، حرام کام ہے۔ اگر ہم اس بات کو بیان کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ اتحاد کی بات کرنا ضروری ہے۔ یہ تو اختلافی بات ہے، یہ اختلافی بات نہیں ہے۔ ناجائز کام کو بتانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ عقیدے کی پختگی یہ ضروری چیز ہے۔ عقیدے میں پختگی نہ ہوگی، عقیدے میں مضبوطی نہ ہوگی تو مسلمان در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہوگا۔ عقیدے کی پختگی ہر وقت لازمی چیز ہے۔ اتحاد بھی ضروری چیز ہے، مگر اتحاد سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ ضروری چیز عقیدے کی پختگی ہے۔ اللہ کا یقین دل میں پیدا کرنا ہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
اپنی ایک کتاب کے اندر یہ بات لکھ کر ہیں، علا ابن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو لے کر بحرین کی طرف جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ درمیان میں سمندر حائل ہوا۔ ساتھیوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرمی رضی اللہ عنہ، ہم سب کے لیے سمندر کے اس پار جانے کے واسطے کشتی کی ضرورت ہے، کشتی کا نظام بنائیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے خلیفہ کا یہی حکم ہے کہ درمیان میں کہیں رکا نہ جائے، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آگے بڑے، سمندر کے قریب گئے اور سمندر کے قریب جا کر دعا کی، اے اللہ جس طرح سے تو نے موسیٰ کے واسطے راستے کھول دیے تھے سمندر کے اندر، ہمارے واسطے بھی تو راستے سمندر کے اندر کھول دے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ سمندر میں آسانی سے پورے ساتھ ہو کر پار ہو گئے۔ اس چیز کو دیکھ کر بحرین کے لوگ گھبرا گئے کہ یہ انسان ہے یا فرشتے، سارے بحرین کو فتح کر لیا۔ یہ عقیدے کی پختگی تھی، یقین صادق تھا دل کے اندر، اللہ سے ہونے والا کامل یقین تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے راستے آسان کر دیے۔ دیکھیں ہمارے سبق کے واسطے کئی واقعات دلیل ہیں۔ غزوہ حنین کا واقعہ بھی پیش آیا۔ حنین طائف اور مکے کے درمیان میں ایک جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 کی تھی اور غیروں کی تعداد 4,000 کی تھی۔ مسلمانوں کو اپنی تعداد پر ناز پیدا ہو گیا کہ آج ان کی تعداد 4,000 ہے، ہماری تعداد 12,000 ہے، آج ہم ان کو شکست دے کر رہیں گے۔ تعداد پر جب یقین ہوا، اللہ نے کچھ آزمایا، جنگ فتح کے بجائے شکست میں بدلتی ہوئی نظر آئی۔ سارے مسلمان اللہ کے سامنے استغفار کرنے لگے، پھر آگے چل کر اللہ نے فتح دلائی۔ تو ساتھی غور کریں، یقین اللہ سے مضبوط کریں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہمارے پاس تعداد بھی زیادہ ہو، ہتھیار بھی زیادہ ہو، عہدہ بھی ہمارے پاس ہو، طاقت بھی ہمارے پاس ہو، میجورٹی بھی ہمارے پاس ہو، سب کچھ ہو، مگر یقین کی کمی ہو تو اللہ کامیابی نہیں دلائیں گے۔ یقین کی کمی سے اللہ کامیابی نہیں دلائیں گے۔ اگر یقین میں پختگی ہو، اللہ سے ہونے والا کامل یقین ہو، اللہ کی مدد ضرور بھی ضرور شامل حال ہو کر رہے گی۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے ساتھی اپنے یقین میں مضبوطی پیدا کریں۔ اپنے یقین میں جب مضبوطی آئے گی، اللہ کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچا کر رہیں گے۔ بات اختلافی ہو جاتی ہے، اولا غیر اولا کا فرق ہو جاتا ہے، اسی کو دلیل بنا کر دشمنی پر اترنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ اختلاف تو ہمارے اکابرین میں بھی تھا، اختلاف تو ہمارے بڑوں میں بھی تھا، مگر اس اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھتے تھے۔ امام شافعی میں اور حضرت امام ابو حنیفہ میں بھی اختلاف تھا۔ امام شافعی اپنے مسلک پر عمل کرتے تھے، امام ابو حنیفہ اپنے مسلک پر عمل کرتے تھے۔ واقعہ سنے ہوں گے، وقت آنے پر بتانا پڑ رہا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کی مزار پر امام شافعی گئے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو حضرت امام ابو حنیفہ کے قریب میں امام ابو حنیفہ کی مزار کے کچھ دوری پر نماز 2 رکعت پڑھنے کا موقع آیا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مزار کے تھوڑی دور پر حضرت امام شافعی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس 2 رکعت کے اندر رفع یدین نہ کیا، ہاتھ کو نہ اٹھایا، جبکہ امام شافعی کی ترتیب یہی ہے کہ رفع یدین کیا جائے، رکوع کے بعد ہاتھ اٹھایا جائے۔ حضرت امام شافعی سے شاگردوں نے پوچھا، حضرت آپ کا یہ مسلک ہے، امام ابو حنیفہ کا وہ مسلک ہے، آپ نے اپنے مسلک کو بھلا دیا۔ حضرت امام شافعی نے پیارا جواب دیا کہ اس مزار والے کے احترام میں، اس مزار والے کے ادب میں میں نے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا۔ یہ ادب ہمارے اکابرین میں ہوتا تھا۔ اختلاف کرنا آ جاتا ہے، اختلاف کرنا سیکھنا پڑتا ہے ساتھی۔ آج مخالفت بڑھ گئی، کسی سے کچھ ہو گیا، ہم دشمنی پر اتر گئے کہ ہم اس سے بات نہیں کریں گے۔ یہ دشمنی، یہ دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ دراصل تکبر ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمائی،
من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے واسطے تواضع اختیار کرے گا اللہ اسے بلند کریں گے۔ من تکبر وضعہ اللہ، اللہ کے نبی کا یہ بھی فرمان ہے جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے گراتے ہیں، اور جسے اللہ گرائے اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ جب کسی کو کسی کی نظر سے گرائے اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کے نبی کا جب یہ اعلان ہو رہا ہے اللہ کے واسطے تواضع اختیار کرو، تکبر نہ کرو، تکبر کرو گے اللہ گرا دیں گے، اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ دیکھیں حضرت حکیم اختر اپنی زبان سے فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ نے بڑی حکمت سے نوازا تھا کہ اگر کوئی 100 برس کا تہجد گزار ہو، 100 برس حج کرنے والا ہو، 100 برس عمرے کرنے والا ہو، 100 برس تلاوت کرنے والا ہو، 100 برس عبادت کرنے والا ہو، 100 برس نمازیں ادا کرنے والا ہو، اگر اس کی زبان سے بھی تکبر کے بول نکلتے ہوں تو یہ 100 برس کی تہجد، 100 برس کا حج، 100 برس کے عمرے، 100 برس کی عبادت، 100 برس کی تلاوت، 100 برس کی ذکر کوئی کچھ کام نہیں دے سکتا، اللہ کی نظر سے گرا کر رکھ دیں گا۔ اگر کوئی ایک ساتھی دوسرے سے محبت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، مگر اس کی اولاد سے ہمیشہ نفرتی الفاظ بولتا ہے، جس ساتھی سے محبت کرتا ہے اس ساتھی کی اولاد سے ہمیشہ نفرت کے بول بولتا ہے اور برے الفاظ استعمال کرتا ہے اور اسے تکلیف پہنچانے کی بات کرتا ہے، جب تکلیف پہنچانے کی بات کرتا ہے تو اللہ کو بھی یہ چیز بہت زیادہ ناپسند آتی ہے، اللہ بھی اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ جب باپ کو یہ باتیں پسند نہیں آتی، ذرا آن کرو دیکھیں گے آن ہوتا کیا خراب ہوگا، بیان ختم کر دو پھر تو دیکھیں اللہ کو جب ناپسند آتا ہے اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ غور سے سنیں میرے ساتھی اس بات کو کہ باپ کو جب اولاد کے ساتھ حقارت سے پیش کیا جائے، اولاد کی حقارت باپ کو برداشت نہیں ہوتی، بندوں کو جب حقارت کی نظر سے دیکھا جائے اللہ کو بھی یہ چیز ہرگز پسند نہیں آتی۔ غور کرنے کا مقام ہے ساتھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ سن کر ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ابو ذر غفاری حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی حاضر ہوئے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے عرض کیا یہ تو ابو ذر غفاری ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ تو آسمانی مخلوق ہیں، یہ ابو ذر تو مدینے کے رہنے والے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ تو ابو ذر غفاری ہیں؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یہ دو عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عمل کیا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دو عمل یہ ہیں کہ ایک دل کا عمل، ایک زبان کا عمل۔ دل کا عمل یہ ہے کہ وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتے، کبھی بھی کسی کی حقارت نہیں کرتے۔ دوسرا عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی سے جبرائیل نے عرض کیا وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کی پابندی کرتے ہیں۔ اس دو عمل کی وجہ سے اللہ نے زمین پر نہیں، زمین سے زیادہ آسمانوں پر ان کی تشہیر کرا دی ہے۔ تو غور کریں میرے ساتھی، اس بات کو غور سے سنیں کہ ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے یہ بھی عرض کیا تھا یا رسول اللہ کیا کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے، کوئی اچھا کھانا کھاتا ہے، کوئی اچھے جوتے پہنتا ہے، کوئی اچھا رہن سہن اختیار کرتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب تکبر نہیں ہے، تکبر دو چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بات ارشاد فرمائی وہ دو تکبر یہ ہیں کہ آدمی حق بات کو ٹھکرا دے، کوئی حق بات کسی کو پیش کی جائے اسے فوراً نہ مانے، اور دوسری بات یہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کو حقیر سمجھے۔ جب لوگوں کو حقیر سمجھے گا یہ حق کا انکار ہوگا، یہ تکبر ہوگا، اور جو تکبر کرے گا اللہ کی نظر سے اللہ اسے گرا کر رکھ دیں گے۔
تو میرے ساتھی اس بات کو غور سے سن لیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو اپنے دلوں کے اندر اتاریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کڑک الفاظ استعمال فرمائے کہ من تکبر، جو تکبر اختیار کرے گا وضاح اللہ اسے گرا کر رکھ دیں گے، اللہ اسے گرا کر رکھ دیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد کے اندر یہ اعلان ہوا کہ سب سے برا آدمی مسجد سے باہر نکل جائے۔ اگر ہم ہوتے تو خاموش بیٹھ جاتے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ میں ہی سب سے برا آدمی ہوں کہ میں باہر نکل جاتا ہوں، فوراً باہر نکل گئے۔ بڑے اللہ والے تھے، لوگ پریشان ہو گئے کہ جنید بغدادی کیا کر رہے ہیں۔ حضرت سری سختی کے سامنے یہ بات پہنچی تو حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی اللہ والے تھے فرمایا کہ دیکھو جنید کو اسی بات نے جنید بنا دیا، ساری دنیا میں اونچے منازل پر پہنچا دیا۔ تو دیکھیں جو کچھ بھی ہو، اپنے آپ کو جو حقیر سمجھتا ہے اللہ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں، جو کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اللہ اسے بلند مرتبہ عطا نہیں فرماتے۔ اشرف علی تھانوی کی آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حضرت اشرف علی تھانوی بڑے اللہ والے ہیں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اگر ہم ایک آدمی دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، جو نصیحت کر رہا ہے وہ آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھے، اور جو نصیحت سن رہا ہے اسے اپنے سے اوپر، اپنے سے بلند مقام والا سمجھے، یہ سوچ کر اگر وصیت کرے، نصیحت کرے تب اجازت ہے۔ اگر آگے والے کو حقیر سمجھ کر، اپنے کو بلند مرتبے والا سمجھ کر اگر کوئی نصیحت کرتا ہے تو اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ بالکل حرام ہے، یہ نصیحت کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہی اشرف علی تھانوی کے تعلق سے آخری بات یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جونپور کے اندر بیان کرنے کے لیے گئے۔ ایک آدمی پرچی لے کر آ کر چیٹھی دیا کہ حضرت یہ پڑھ لیجئے، بعد میں بیان کرنا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس پرچی کو کھولا تو اس میں 3 الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ پہلا لفظ یہ تھا کہ آپ تو کافر ہو، اور دوسرا لفظ یہ تھا آپ جولاہے ہو، تیسرا بات یہ تھا کہ تھوڑا سنبھل کر بات کرنا۔ اشرف علی تھانوی نے اس پرچی کو لیا اور اپنی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی نے مجھے کافر لکھا ہے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، پھر کلمہ شہادت پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ سے محمدن عبدہ و رسولہ تک، فرمایا کہ اب میں مسلمان، دیکھیں میں کلمہ پڑھ لیا۔ اور دوسری بات جولاہے کو کہتے ہیں، جولاہے کی بات لکھی گئی تھی۔ اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں، عمر تک میرا نسب نامہ جاتا ہے، اور میرے والدین کے گواہ وکیل آج بھی موجود ہیں، جا کر تحقیق کر لینا۔ اور تیسری بات اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ سنبھل کر بات نہیں کروں گا، حق بات جو بیان کرنی ہے وہ کر رہوں گا۔ تیسری بات حضرت نے اس وقت بدعت کے خلاف بڑے شاندار طریقے سے باتیں بیان کی۔ بہت سارے جو بدعت پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے، حضرت کی بات سن کر ساروں کی اصلاح ہوئی، کئی لوگوں نے توبہ کر لیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے ساتھی کہ دیکھیں اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، تکلیف سے بیزاری کا اظہار نہ کریں، بلکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو اللہ سے ہونے والے یقین کو پیدا کریں۔ اگر کسی سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کو درگزر کر دیں۔ اشرف علی تھانوی اگر اس وقت بیان نہ کرتے، اس بات کو سن کر نیچے اتر جاتے، کئی لوگ توبہ نہ کرتے تھے، مگر اشرف علی تھانوی نے کیا کام کیا کہ کسی کی بات کو نہ سنتے ہوئے فوراً بیان کو جاری رکھا، حق بات کو سب کے سامنے پیش کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بلند وہ مرتبہ مقام عطا کیا۔ آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں ساری پڑھنے کا موقع آج بھی ہمیں ملتا ہے تو ہمارے پاس وقت بس نہیں ہوتا، اتنے بڑے اللہ والے ہیں۔ تو بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد آج کے بیان کا یہی ہے کہ عقیدے میں پختگی پیدا کریں، دوسری بات اتحاد کو پیدا کریں، اور تیسری بات عاجزی کی زندگی گزاریں۔ اگر عاجزی کی زندگی نہ گزاریں گے، من تکبر وضاح اللہ جب گرا دیں گے
تو کوئی تکبر کرنے والے کو اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔